بھارتی جارحیت اور جنگی جنون سے دنیا کو آگاہ کرنے کا مشن پاکستانی وفد کے اراکین آج امریکہ روانہ ہوں گے۔ سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کو جوائن کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد 30 سے ملاقاتوں کا آغاز کرے گا۔ امریکہ میں مختلف سٹیک ہولڈر سے ملاقاتوں اور بریفنگ کا سلسلہ 9 جون تک جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس اور صدر UN جنرل اسمبلی سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ I had the great honor of meeting 4 or 5 American presidents. I mean, these are people of certain class. There was a certain both political heft, statesman-like gravitas, and intellectual quality I find woefully lacking in this gentleman. Mr. Trump is very unusual for most American presidents. He does say things that I'm not quite sure he can entirely claim credit for. بھارت کی سفارتی ناکامی لہجوں سے چھلکنے لگی۔ سفارتی کمیٹی کے سربراہ ششی تھرور نے صدر ٹرمپ کی اہلیت پر ہی سوال اٹھا دیا۔ ایک انٹرویو میں کہہ دیا ٹرمپ نے وہ اوصاف نہیں جو سابق صدور میں تھے۔ تھرور نے ٹرمپ کی پاک بھارت ثالثی بھی مسترد کر دی۔ کہا ہم نے امریکہ کو کئی فون ضرور کیے لیکن بھارت نے جنگ بندی کے لیے نہیں کہا۔ ثالثی کی بھارت کو کوئی ضرورت بھی نہیں۔ I think the deal I'm most proud of is the fact that we're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade as opposed through bullets. I'm very proud of that. Nobody talks about it, but we had a very nasty potential war going on between Pakistan and India. Pakistan representatives are coming in next week. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستانی سفارتی وفد کی واشنگٹن آمد کے منتظر۔ جوائنٹ بیس اینڈریو پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستانی حکومت کے نمائندے آئندہ ہفتے آ رہے ہیں۔ ہم پاکستان اور بھارت سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ہم ایٹمی جنگ کو تجارت کے بدلے میں روکنے میں کامیاب ہوئے۔ فخر ہے کہ ہم جنگ بندی میں کامیاب ہوئے۔ عام طور پر وہاں گولیاں چلتی ہیں لیکن ہم نے تجارت پر بات کی۔ کوئی اس پر بات نہیں کر رہا لیکن پاکستان اور بھارت میں جنگ چل رہی تھی۔ حالات بہت خراب تھے۔ دونوں نیوکلیر پاور ہیں تاہم اب سب بہتر ہے۔ دونوں ملک جنگ کریں گے تو میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں۔ مارکے حق کی کامیابی ہمارے قومی عزم کا مبولتا ثبوت ہے۔ قیادت کے ساتھ قوم مادر وطن کے دفاع کے لیے آہنی دیوار بن کر کھڑی ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب۔ کہا کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے توجہ ہٹانے کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ بھارت کے ہائیڈرو ٹیررزم کے بھیانک نتائج ہوں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی کو بھارتی ریاست سرد پرستی ہے۔ جنوبی ایشیا میں استحکام کے لیے تنازع کشمیر کا منصفانہ فوری حل ضروری ہے۔ آپریشن بنیال مرصوص کے شہداء کو بھرپور خراج عقیدت۔ مارکے حق کی کامیابی میں مسلح افواج کی پروفیشنلزم کی تعریف۔ بلوچستان کے ضلع سوراب کے علاقے میں دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے اور ایک بینک کو لوٹا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ADC ریونیو جو ہے ان کی رہائش گاہ پر حملہ کیا ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں ADC ریونیو مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے جبکہ ان کے اہل خانہ بھی اس وقت گھر پہ موجود تھے جس وقت یہ حملہ کیا گیا۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کا سوراب میں حملہ، بینک اور انتظامی افسر کی رہائش گاہ پر بزدلانہ کارروائی۔ ADC ریونیو ہدایت بلیدی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ترجمان بلوچستان حکومت نے بتایا ADC رہائش گاہ پر خواتین اور بچے موجود تھے۔ سوراب بازار میں بینک لوٹ لیا گیا۔ سرکاری افسران کے گھر جلائے گئے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر مملکت کی سوراب حملے کی مذمت۔ شہید ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہدایت اللہ بلیدی کو خراج عقیدت۔ وزیر اعظم نے کہا بچوں اور خواتین کو نشانہ بنانا دہشت گردوں کی بزدلی ہے۔ دہشت گردوں کے مکمل صفائی تک جنگ جاری رہے گی۔ خیرپور کے قریب انسداد دہشت گردی عدالت لاڑکانہ کے جج کے شاٹ پر حملہ، ایک پولیس اہلکار شہید، 2 شدید زخمی۔ شہید اہلکار اور زخمی کو لاڑکانہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حملے کے دوران اسکواڈ میں شامل موبائل پر گولیاں لگیں۔ اہلکار مقبول شیخ شہید، اقبال صغیر احمد شدید زخمی ہوئے۔ ATC کے جج گاڑی میں سکھر سے لاڑکانہ جا رہے تھے۔ SSP خیرپور سردار حسن نیازی جے بکوا پر پہنچ گئے۔ کہتے ہیں سیشن جج محفوظ ہیں۔ اسکواڈ پر حملہ
ٹارگٹ حملہ تھا یا ڈکیتی کے دوران کچھ ہوا، تحقیقات کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے کامیاب غیر ملکی دورے، سفارتی محاذ پر پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش، دوست ملکوں کا حمایت پر شکریہ بھی ادا کیا۔ ترکیہ، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف کا پرتپاک خیر مقدم ہوا، خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ لیڈر آف اپوزیشن نے ایک بات بولی کہ ہمارے جہاز گرے ہیں، کتنے گرے ہیں بتائیے؟ پانچ پاکستان نے اپنے جہاز کو بیچ کر گرایا تھا ہمارا۔ آپ کا مطلب رفیل نے اچھا کام نہیں کیا؟ رفیل میں تو پریاپت نہیں ہے ہمارے دیش کے لیے۔ سینئر بھارتی رہنما نے 5 طیارے گرنے کا اعتراف کر لیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی رہنما سبرامنین سوامی نے کہا، پاکستان نے ہمارے 5 طیارے مار گرائے۔ طیارے چین کے تھے، پائلٹ پاکستانی تھے۔ چینی طیارے بہت اچھے ہیں، فرانسیسی اتنے اچھے نہیں۔ رافیل کی خریداری میں کرپشن الگ بات ہے۔ مودی کے دور حکومت میں تحقیقات نہیں ہو سکتی، مودی تحقیقات کرنے نہیں دے گا۔ امید ہے مودی طیارے گرنے پر بھارتی عوام کو سچائی سے آگاہ کریں گے۔ 9 مئی تھانہ رمنا حملہ کیس، پی ٹی آئی کے 11 رہنماؤں کارکنوں کو 15 سال 4 ماہ قید اور جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ ایم این اے عبداللطیف، سابق ایم پی اے وزیر زادہ شامل۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنایا، 4 ملزم گرفتار، غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ جاری۔ جج طاہر عباس صفرا نے ریمارکس دیے، اسلام آباد کے تھانوں پر حملہ ہوتا ہے تو ملک میں کوئی جگہ رہنے کے قابل نہیں۔ پی ٹی آئی وزیراعظم سے بات کرنے کو بھی تیار ہو گئی۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کہتے ہیں، بانی اپنی رہائی نہیں، ملک کے لیے مذاکرات چاہتے ہیں۔ شہباز شریف با اختیار ہیں تو ان سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ سیاسی استحکام کے لیے حکومت قدم بڑھائے۔ پاکستان کو ڈیجیٹل کرنسی کا عالمی ہب بنانے میں ایک اور بڑی پیش رفت، پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس، کرپٹو اور ڈیجیٹل کرنسی کی ریگولیشن پر بات چیت۔ وزیر خزانہ کی ڈیجیٹل کرنسی کے لیے ریگولیشن فریم ورک جلد تیار کرنے کی ہدایت۔ لندن میں پاکستانی نژاد برطانوی وکلا اور ماہرین کے اجلاس میں سنتاز معاہدے سمیت قومی اہمیت کے مختلف قانونی امور پر تبادلہ خیال۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا، پانی ہتھیار نہیں بلکہ مشترکہ ذریعہ ہے۔ پاکستان کے لیے دریائے سندھ صرف اثاثہ نہیں بلکہ لائف لائن ہے۔ اس لائف لائن کو نقصان پہنچانا علاقائی امن، ہماری معیشت اور عوام کے لیے بھی خطرہ ہے۔ بھارت کو معاہدے کے تحت کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرنا ہوگی۔ بھارتی آبی جارحیت پر پاکستان اپنے دفاع کا حق استعمال کر سکتا ہے، امیر جماعت اسلامی کی برطانوی ہائی کمشنر سے گفتگو۔ حافظ نعیم الرحمان کا مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق منصفانہ حل پر زور، کہا غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ حافظ نعیم نے پاکستان کے سیاسی اور اقتصادی مسائل کے بارے میں جماعت کی پالیسیوں سے متعلق جین میریٹ کو آگاہ کیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز رفتار گاڑیوں کی ٹکر سے 4 موٹر سائیکل سوار جاں بحق، خاتون زخمی۔ 3 تلوار کے قریب ڈبل کیبن گاڑی کی ٹکر سے ڈیلیوری بوائے جاں بحق، گاڑی کا ڈرائیور عثمان شاہ راشدی گرفتار۔ شہر فیصل پر کارساز کے قریب تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، شہری جاں بحق، خاتون زخمی۔ قیوم آباد جام صادق پل پر موٹر سائیکل کو نامعلوم گاڑی کی ٹکر، نوجوان جاں بحق۔ بلدیات 2 نمبر کے قریب گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ اسلام آباد راولپنڈی میں رات گئے گرج چمک کے ساتھ بارش، محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ دن بھر جاری رہنے کی پیشگوئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ دوسری جانب ملک کے بیشتر علاقے آج بھی گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ کراچی میں موسم گرم، پارہ 40 ڈگری تک جانے کا امکان۔
وزیراعظم شہباز شریف نے عید قربان کی تعطیلات کی منظوری دے دی. جمعہ 6 جون سے پیر 9 جون تک چھٹیاں ہوں گی. کابینہ ڈویژن نوٹیفیکیشن جاری کرے گا. عید الاضحیٰ کی تیاری. مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی خریداری. تگڑے بیل اور گائے سکھر کی مویشی منڈی کی رونق بڑھ گئے. بیوپاری خریداروں کے منتظر. کراچی، لاہور اور پشاور کی مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا. خریدار بھاؤ تاؤ میں مصروف. وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایکسپریس وے پر قائم بکرا منڈی کا دورہ. محسن نقوی نے پارکنگ کے لیے ایریا مختص کرنے اور فی جانور فیس میں مناسب کمی کی ہدایت کی. وزیر داخلہ نے مویشی منڈی کے لیے جگہ وسیع کرنے، لائٹنگ اور پانی کی وافر فراہمی کی ہدایت کی. محسن نقوی نے منڈی میں آئے شہریوں سے بھی ملاقات کی. شہریوں کی درخواست پر منڈی سے ملک کراسنگ پل کی فوری مرمت کا حکم بھی دیا. اس بار عید پر ٹرانسپورٹ کرایوں کی شکایت نہیں ملے گی. سندھ حکومت کا بڑا قدم. صوبائی اور ریجنل ٹرانسپورٹ افسران کی تمام تعطیلات منسوخ کر دی گئیں. سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں عید پر لاکھوں شہری سفر کرتے ہیں. عوامی سہولت اولین ترجیح ہے. عوام کو کرایوں میں زیادتی سے بچانے کے لیے افسران کی چھٹیاں منسوخ کی. فیلڈ افسران کی جانب سے رد عمل نہ ملنے پر عوام ڈپٹی سیکرٹری سے رابطہ کریں. عوام زیادہ ادائیگی نہ کریں. افسران کو اطلاع دیں. اضافی کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی. پاکستان نے بنگلہ دیش کو دوسرے T20 میں بھی شکست دے دی. 3 میچز کی سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل کر لی. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں مہمان ٹیم 202 رنز کے تعاقب میں 144 پر ڈھے. تنظیم حسن کی 9ویں نمبر پر نیٹ سینچری بھی کسی کام نہ آئی. ابرار احمد نے 3، فہیم، شاداب، سائم، حسن اور خوشدل نے ایک کھلاڑی آؤٹ کیا. 7 بنگلہ دیشی بیٹرز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکی. گرین شرٹس نے پہلے کھیل کر 6 وکٹ پر 201 رنز جوڑے. حسن نواز 51 اور محمد حارث 41 رنز بنا کر نمایاں رہے. صاحبزادہ فرحان کم بیک میچ میں 74 رنز کی شاندار اننگ پر میچ کے ہیرو قرار. سیریز کا آخری میچ کل کھیلا جائے گا. تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. ایموشنل ہوں کیونکہ پاکستان کے لیے پہلا مین آف دی میچ لینا اور پہلے میچ میں کم بیک کرنا. ڈومیسٹک کھیلا، اس کے بعد PSL کھیلا، تو آئیڈیا ہوا ہے کہ آپ کو اسی طرح مومنٹ اس طرح T20 کرکٹ کھیلنی ہوگی. ناکامی کا خوف دل سے ختم ہو گیا. جب بھی ڈراپ ہوتا ہوں ڈومیسٹک میں ٹاپ کر کے واپس آتا ہوں. کم بیک میچ میں بہترین کھلاڑی کا اعزاز پانے والے صاحبزادہ فرحان کہتے ہیں پاکستان کے لیے پہلا ایوارڈ جیتنا بہت جذباتی لمحہ ہے. PSL کھیل کر T20 کرکٹ سمجھنے میں بہت مدد ملی. ارشد ندیم ایک اور گولڈ میڈل لانے کو تیار. جنوبی کوریا میں جاری چیمپئن شپ میں جیولین تھرو کا فائنل آج ہوگا. گولڈن بوائے ارشد ندیم نے گزشتہ روز ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا. سٹار ایتھلیٹ نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں پہلی ہی تھرو 86.34 میٹر دور پھینکی جو اس مرحلے کی سب سے بڑی تھرو ثابت ہوئی. پاکستان کے یاسر سلطان بھی فائنل میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے. 76.07 میٹر دور نیزہ پھینکا. پاکستان اور سری لنکا ایشین انڈر 12 ٹیم ٹینس چیمپئن شپ کے مشترکہ فاتح قرار. کولمبو میں پاکستان نے ٹیم ایونٹ کا پہلا مقابلہ جیتا. پھر بارش کی انٹری ہوئی اور میچ دوبارہ شروع نہ ہو سکا. قومی ٹیم نے سیمی فائنل میں روایتی حریف بھارت کو 2-0 سے آؤٹ کلاس کیا تھا. اور یقینی بنائیں دروازہ بند ہی رہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فرانسیسی صدر میکرون کے دوستانہ مشورہ. صدر ٹرمپ کے مشورے پر اوول آفس کہکوں سے گونج اٹھا. ٹرمپ نے کہا فرانسیسی صدر اور ایلیا دونوں بالکل ٹھیک ہیں. وہ دونوں واقعی بہت اچھے لوگ ہیں.